بپی صاحب یہ ڈس فنکشنل کا انہوں نے لفظ بہت صحیح استعمال کیا. پریکٹیکلی مجھے آج کل بہت اس پہ اپریہنشن ہے کہ ہم ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں. ہماری عدالتیں بھی ڈس فنکشنل ہیں, ہمارا تعلیمی نظام ڈس فنکشنل ہے, سوشل سیکورٹی نام کی تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ 25 کروڑ کا ملک ہے, ہم نے اس کو چھوڑا ہوا ہے کہ زندہ رہ سکتے ہو تو رہ لو, نہیں رہ سکتے تو ساڈے ہوتے نہ رہنا, ساڈے ہوتے نہ رہنا. تو دس از ناٹ آن. یہ اس طرح ہم نہیں چلا سکتے اس ملک کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بالکل رائٹلی سیٹ آپ نے بھی اور ملک صاحب نے بھی کہا, بالکل رائٹلی سیٹ. بٹ اس میں ہر بندے نے چپ ان کیا, ہر پولیٹیکل پارٹی نے چپ ان کیا, ہر ادارے نے چپ ان کیا. جس کا جہاں پہ دا چلا ہے نا اس نے رگڑ کے رکھ دیا, معافی کسی نے دی. اور آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ایٹ دا اینڈ ہمیں عوام کی کسی کو بھی شاید اس سسٹم میں جو لوگ ڈیسیژن میکرز ہیں کسی کو پرواہ نہیں ہے. آج کے اس دور میں, آج کی بات کرتے ہیں, بہت پیچھے نہیں جاتے, میں ملک صاحب کو پولیٹیکل بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا. آج کے اس دور میں جو پرائیورٹیز اس وقت گورنمنٹ کی ہونی چاہیے وہ پرائیورٹیز ان کی بھی نہیں ہے. شاید کسی ٹائم پہ ہم سے بھی کوئی غلطیاں ہوئی ہوں گی, سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, موو فارورڈ کس نے کرنا ہے؟ اگر ہم دونوں آج یہ ریئلائز کر رہے ہیں آپ کے شو میں بیٹھ کے کہ ہم سے مسٹیکس ہوئے, آر وی ریڈی ٹو موو آن؟ نو, وی آر ناٹ ریڈی ٹو موو آن. کل رؤف حسن کا واقعہ ہوا, ساری گورنمنٹ خاموش ہے. آج میں نے سینٹ میں پوچھا تارڑ صاحب سے, میں کہ سر کوئی ایف آئی آر جو آپ نے درج کی ہے اس میں آپ نے لکھ دیا ہے کہ ان کا پرائر کوئی ایشو چل رہا تھا خواجہ سراؤں سے. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ ہی واز, ان کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. محسن نقوی واز ناٹ اویلیبل. یہ جو اس وقت ججز کے ساتھ ہو رہا ہے, میں کل ہم پورے پاکستان سے سارے سینیٹر 100 کے قریب سینیٹر ایک سینٹ کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے, شاید کوئی بزنس ہوگا کچھ ہوگا, ملک صاحب نہیں آ سکے کسی وجہ سے. ہم آئے وہاں پہ تو اچانک انہوں نے کہا جی بزنس تو کوئی نہیں ہے, کوشچن آور شروع کرتے ہیں. اینڈ دا فرسٹ اسپیچ دیٹ واز گیون اسپیس واز فیصل واڈا صاحب. اینڈ دا نیریٹو جو فیصل واڈا صاحب نے بلڈ کیا واز دا جوڈیشری. اس کے بعد پھر طلال چودھری صاحب, پھر اس کے بعد سبزواری صاحب, اینڈ دین ایٹ دی اینڈ اعظم تارڑ صاحب. فلور آف دی ہاؤس کے اوپر آپ کو امیونٹی مل جاتی ہے, اس لیے وہاں بیٹھ کے ججوں کو رگڑنا آپ دیکھیں نا کہ پورا سینٹ واز باؤنڈ ٹو ڈو اس ون تھنگ کہ کسی طرح جوڈیشری کی بے توقیری کی جائے, بے عزتی کی جائے. اب ملک صاحب یقیناً بہت شائستہ آدمی ہیں, ہی کانٹ ڈو اٹ. بٹ جب آج تارڑ صاحب نے اینڈ پہ کہا کہ ججز کو اپنے قیود میں رہنا چاہیے, نیمنگ جسٹس محسن کیانی کے حوالے سے, تو بابر ستار کے اوپر ایسی ایسی سپیچ ہے, جسٹس اطہر من اللہ کے حوالے سے سپیچ ہے, یعنی کہ پوری عدلیہ ایسے لے رہی. آج سینٹ میں سمٹ آئی ہے, ہم سب کو امیونٹی ہے, ان کے ساتھ کچھ بھی کر گزرے. سو جب طاقت آتی ہے تو طاقت کا نشہ بھی آتا ہے. آج وہ طاقت کا نشہ ان کے پاس ہے, اس سے پہلے ہمارے پاس بھی ہوگا, کہیں نہ کہیں ہم سے بھی غلطی ہوئی, لیکن آج بلیم گیم میں یہ کہیں نہ کہیں تھوڑے سے مورد الزام ہوں گے سر. لیکن ہم کہیں بھی رات درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں آر دے ریڈی ٹو موو؟ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ریفرنس آپ لوگوں نے فائل کیا. آج کل یہ قاضی فائز عیسیٰ کو بلے بلے کرتے ہیں اور باقی محسن اختر کیانی ان کو پسند نہیں. محسن اختر کیانی ہو سکتا ہے آپ کے دور میں کچھ اور کر رہے ہوں گے, یہ کوئی نہ ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسا چلا ہے. لیکن وہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج بھی ہم سبق نہیں سیکھتے کہ یہ راہ سیدھی کرنی ہے, یہاں پہ یہ ریڈ لائن ہے, اس کو کراس نہیں کرنا. ہم تو سبق سیکھی بیٹھے ہیں ود دی ہارڈ وے, یو نو لرن دی ہارڈ وے. میں یہ کہنا مشکل ہے کہ آپ ہارڈ وے سے تو آپ گزرے ہیں, لیکن سبق سیکھنے والی بات مشکل ہے. ایک دفعہ حکومت کی ہے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, چار دفعہ حکومت کر چکے ہیں, کیا یہ سیکھنے کو تیار ہے؟ مطلب ویری فرینکلی آج کے دور میں سیکھا نہیں ہے, نہیں سیکھا نا. مطلب اس وقت بھی مزہ آ رہا ہے نا, کیونکہ طاقت کا ایک نشہ ہی ایسا ہوتا ہے, اس کی ہوا ہی. پتہ نہیں مزہ آ رہا ہے یا پھنس کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان سے بعد میں پوچھیں. جب یہ ڈسلاج ہوں گے اور پتہ نہیں اس کے بعد ہم تو نہیں آنے لگے, کوئی اور آئے گا, جو بھی آئے گا اس وقت پھر یہ ہمارے ساتھ ہوں گے, پھر ہم آپس میں مل رہے ہیں, تو تیسرا کوئی پلیئر آ جائے گا. یہ جو ہے نمبر گیم آپ کی اور میری جو باری چل رہی ہے نا, جس کی باری ہوتی ہے وہ انجوائے کر رہا تھا, باقی تو یار یہ سسٹم بڑا ٹھیک نہیں چل رہا. سو آئی تھنک آج یہ ٹائم ہے پڑا. اور مزے کی بات ہے, جتنی تکلیفیں شاید انہوں نے 90 کی دہائی میں برداشت کی ہیں, ہم نے تو اب آگے دیکھی ہے نا. آپس میں تو پیپلز پارٹی یہ چلتے رہ گئے, ہم تو پہلی دفعہ سسٹم میں نہیں. خالی 90 کی دہائی میں کیوں, ابھی آپ کے دور میں نواز شریف بھی جیل میں تھا, مریم بھی جیل میں تھی. وہ تو نواز شریف کو ایک مہینے کے بعد لندن چلے گئے تھے. کون سے نواز شریف نے کتنا سا جیل کاٹی ہے؟ تو آپ بتائیے, جو جب ہم سے جیل سے کتنا عرصہ جیل کاٹی ہے؟ 1 مہینہ 1.5 مہینہ رہا ہوگا اس وقت ہمارے دور میں. آپ ہی کے دور میں, پی ٹی آئی کے دور میں. ڈاکٹر صاحب کتنا عرصہ نواز شریف جیل میں؟ جی میں نام لے دیتا ہوں, میاں نواز شریف جیل, میاں شہباز شریف جیل, میاں حمزہ وہ بھی 2 دن ہی رہے ہوں گے. حمزہ 2-3 دن رہے تھے نا. حمزہ مریم بھی جیل, وہ بھی ایسے 2-1 دن. اور جس طرح زمان لے کے گئے شاہد خاقان, مفتاح اسماعیل, خواجہ صاحب, خواجہ سلمان رفیق ایوری ون صاحب, آف دیم, احسن اقبال صاحب, احسن اقبال. 2 دن کے بعد شروع کروں سر اپنے والے, ہماری تو پوری پی ٹی آئی جیل میں تھوڑی ایسی نہیں. ہماری پہلے مسنگ ہوئی ہے. سنیے پہلے سنیے سر, ہماری ساری پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ جیل میں تھی, ساری, نیرلی وداؤٹ این ایکسیپشن. کچھ لوگوں پہ ہیروئن ڈال دی گئی جس کی سزا موت ہے, کچھ لوگوں کو 27 سال قید دے دی گئی الیکشن سے 7 دن پہلے.
تو میں آپ جو بات کر رہے ہیں نا اس کو ذرا ہم کانٹیکسٹ میں لائیں تو یہ چلا جاتا ہے واپس جسٹس منیر سے شروع ہو جائیں. یہ کوئی اس میں کوئی بھی آپ جیسے کہہ رہے ہیں بالکل بجا کہہ رہے ہیں, کون ہے جس کے ہاتھ صاف ہیں یہاں پہ؟ آپ مجھے بتائیں بھٹو صاحب کی وہ جو پھانسی تھی وہ ٹھیک تھی, مولوی تمیز الدین کیس ٹھیک تھا, یعنی کیا چیز ہے جو وہ ایک کیا شعر ہے کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے, روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ تو ایک عجیب قسم کا معاملہ ہے. اور آج بھی میری کوشش ہے کہ میں آپ کو 2-4 چیزیں یاد کروا دوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سے ہوئی مگر آپ سے تو ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو ایک تھوڑی سیاست کے علاوہ جو کسی طریقے سے 2-3-4 مرتبہ میاں نواز شریف صاحب نے اندھیا دیا ہے کہ چلیں ہم اپنی صرف بات کر لیتے ہیں, مگر کسی وقت ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا کوئی طریقہ کار تو طے کرنا ہے. کبھی تو آگے بڑھنا ہے. کسی دن تو بیٹھیں گے نا, کسی دن تو اپنے بچیوں کے لیے کچھ وفاداری کی فضا جو ہے وہ پیدا کریں گے تو آگے جائیں گے نا. تو میں مان لیتا ہوں کہ ہمارا بوجھ زیادہ ہے آپ سے, مگر بوجھ تو ہر طرف بٹا ہوا ہے. تو کسی وقت بیٹھ جائیں. اب میرا خیال ہے کہ اگر آپ یعنی بلف کال کرنے کے لیے بھی بیٹھ جائیں تو کوئی ڈائلاگ شروع تو ہوگا نا. آپ بیٹھیں گے, کوئی فری فلو آف آئیڈیاز ہوگی, کوئی تھوڑی سی اعتماد کی بحالی ہوگی تو بات آگے بڑھے گی نا. اگر آپ بولیں نہیں ہم نے نہیں بیٹھنا اگر, اور ہماری یہ ہم کیسے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, تو پھر نہیں بیٹھیں گے. تو پھر میں تھک ہار کے بندہ کہے گا نہ بیٹھیں, نہیں بیٹھنا تو نہ بہو, تو پھر اچھی بات تو نہیں ہے. جب بپی صاحب ایک مزے کی جو ہم آن ایئر ابھی آپ لوگوں کو اتنا وہ جو نیم کالنگ ہو جائے گی اگر کسی کا نام لے کے بولا جائے, میرے خیال میں کوئی 95% اگر میں مسٹیک نہیں کر رہا تو پی ٹی آئی کے جو اس وقت آپ کی قیادت ہے نا, ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملنا جلنا اور رابطے ان کے ٹھیک ہیں, ان کی پرابلم نہیں ہے. مطلب مائنس عمران, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بڑی تعداد میں بڑے آپ کے جو مین لیڈر ہیں آج کل پارٹی کے, ان کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی دشمنی چل رہی ہے. آپ کی انفارمیشن کوئی ہوگی ہمارے پاس, ہو سکتا ہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں, مجھے میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس کو ڈسون کریں. سارے اندر سے جیل کی سر وہ میں 95% کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لوگوں نے رابطے ٹھیک رکھے ہوئے. تو اگر وہ رابطے آپ بیہائنڈ دا سین کر سکتے ہیں تو فارملائز چینل کریں, ملک کو بھی تو آگے چلنے دیں. اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کے لوگوں کو بھی, دونوں کو کہہ رہا ہوں یار اس کو آگے چلنے دیں, ملک کو بس کریں. میں قرض کروں ایسے, یہ تو پہلی آپ کی انفارمیشن ہے. اگر ایسا ہوتا تو جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے شاید یہ ایسا نہ ہوتا پچھلے 1-1.5 سال میں. اس کے بعد اب آپ رائے راست پہ آ گئے جہاں آپ کو لانا چاہتے ہیں. جو کچھ ہم نے برداشت کیا ہے, اگر آپ اس چار دیواری کو چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے گھروں کی دیواروں کو بھی چھوڑ دیں, ہماری ماؤں بہنوں کو بھی چھوڑ دیں, اتنا ہم کمپرومائز تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, تب بھی ہماری دیواریں کراس کر کے آئے, ہمیں انہیں بالوں سے کھینچ کے باہر پھینکا. ڈاکٹر یاسمین اگر اتنی کو 95% میں کمپرومائز ہے کینسر ہونے کے جیل والے جو ہیں وہ میں ان کو 95%. سو آپ اس وقت جیل میں جتنے ہیں مطلب وہ کمپرومائز ہے, جیل سے باہر یہ تھوڑا سا آپ کی قیادت کی بڑا حصہ 95% ہارش اوپینین ہو جائے گی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ میں اپنے اس نمبر کو کافی حد تک اون کر میرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کیجیے سر. کوئی بھی اس مذاکرات سے باہر نکلنے کو تیار, ہم بھی موو آن کرنا چاہتے. اصل ایشو وہی ہے جو ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ان کو مزہ آ رہا ہے, دے کانٹ ڈو اٹ, کیونکہ ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ آٹومیٹلی اپنی فورس اگر انہیں سپورٹ وڈرا کرنی تو یہ نیچے گر جائیں گے. اور اگر یہ پھنس کے بیٹھے ہوئے تو یہ اب یہ پھنسے بیٹھے ہیں, کل کو کوئی اور پھنسے گا. ایشو یہ کہ ہم سارے پھنسے ہوتے ہیں. اب جو پھنسا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نکلا تو یہ گھس جائے گا. وہ جو پریزیڈنٹ ڈائلیما کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل ٹرولی فٹ ہو رہا ہے سب کے اوپر کہ ہم یہ نکلیں گے ہم پھنس جائیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اگر اس کے اوپر کتابیں لکھنی شروع تو اب گینس بک آف ریکارڈ میں پی ٹی آئی کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. اور یقین کریں ایک ایک کہانی ایسی ہے کہ آپ بھی مطلب آپ سخت جان آدمی ہیں, آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے. سو لیٹس ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیل. سیریسلی سر, ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس کی ان سے میچ نہیں ہے. ان پہ کرپشن کے کیسز تھے, ہم پہ 9 مئی کا بار جو پورا ڈالا ہے نا, ایک سیکنڈ سر, 9 مئی کا جو پورا وزن ہم پہ ڈالا ہے نا, یقین کریں ہماری سانس آنی بند ہو گئی تھی. یہ ایسی چیز آپ نے تو چاہتے ساتھ ہی 9 مئی چلا دیا جی, بڑے ظالم لوگ ہیں. 9 مئی سے پہلے بھی تو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا تھا. اس وقت تو 9 مئی نہیں ہوا تھا. عمران خان کو گولی 9 مئی سے پہلے تو لگی تھی نا سر, بعد میں تو نہیں لگی تھی نا. عمران خان کے ساتھ جو اس وقت کیسز 200 بنے تھے وہ پہلے پہنچ چکے تھے. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ پھر بھی ہمیں کہتے ہیں کہ ہم مرد الزام ٹھہرے. سر بہت برداشت کر چکے ہیں اور ہم ابھی بھی برداشت کر رہے ہیں. آپ ہماری زبان سے وہ گفتگو نہیں سنیں. یہ تو حکومت میں بیٹھے نا, آج ججز کا نام لینے کے میں ایک عرض کرتا ہوں, جن لوگوں نے آپ کی پریس کانفرنس کی اور جو لوگ مسنگ ہوئے, وہ ایک افسوسناک واقعہ ہماری سیاسی تاریخ کا نہیں ہونا چاہیے تھا. نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کسی نے ڈنڈے نہیں مارے, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر سختیاں نہیں ہوئی, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی چادر اور چار دیواری جو ہے وہ پامال نہیں ہوئی. سارا کچھ ہوا ہے.
میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب جہاں پر پہنچ گئے ہیں یہاں سے آگے چلیں. اور آپ کی میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ ٹاپ ٹیئر جو بھی پارٹی چلا رہی ہے, میجورٹی آف دیم آر ان کانٹیکٹ ود اسٹیبلشمنٹ. آپ اس کو فارملی پاکستان کو آگے چلنے دیں, مہربانی کریں آپ. اچھا سر, ہم کہاں روک کے کھڑے ہیں؟ میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری وجہ سے اگر پاکستان رکا ہوئے تو وہ کون سی جگہ ہے؟ ہم ایسا کون سا, ہماری لیڈرشپ جیل میں, ہماری ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ اس وقت جیل میں, ہمیں بالکل وہ پولیٹیکل جو آزادی ہے اظہار سے. اب رؤوف حسن کے ساتھ جو ہوا ہے, کیا مطلب کچھ کر رہا تھا, جو کچھ کے ساتھ ہو چکا ہے, تو ہم سے ایسی کون سی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ملک نہیں آگے بڑھ رہا؟ آج ہاتھ انہوں نے بڑھانا ہے, یہ حکومت میں ماں کرو ہاتھ بڑھاتے ہیں, آپ کہتے ہیں بات ہی نہیں کریں گے, چور ڈاکو ہیں. سیریسلی اس ہاتھ میں ہمیں بھی ڈر لگ رہا ہے نا, جو ہاتھ ہے نا ان کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے. یہ آپ کی پارٹی کی جو پالیسی ہے, اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ان تین سے بات چیت نہیں کریں گے. پھر یہ ایکسکیوزز ڈھونڈیں نا, پھر آپ ایکسکیوزز ڈھونڈیں. آپ انتظار کر رہے ہیں, آپ کو جی ایس ٹو ایک لو لیٹر لکھے, آپ کو دعوت دیا یہ ہمارے ساتھ بیٹھیے, اور وہ خط نہیں آ رہا, نہ آئے گا, میری تو نہیں ہے. اچھا, اگر کسی نے کسی سے بات کرنی ہو نا تو اس کے لیے سافٹ میسیجنگ کی جاتی ہے. میسیجنگ کیا ہے؟ ٹیریان کا کیس کھول دیتے ہیں. میسیجنگ کیا ہے؟ رؤوف حسن کے اوپر خواجہ سراج چڑھا دیتے ہیں. میسیجنگ, یہ جو سگنلز ہیں نا, یہ بھی کوئی ٹھیک نہیں آ رہے نا. ہم تو کوئی سگنل نہیں دے رہے, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ایک 8 فروری کے الیکشن کے بعد سے لے کے آج تک ہم نے کیا ہے سوائے سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں تقریر کرنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ ہم تو پروٹیسٹ کرنے لگتے ہیں, 10 گاڑی ہمارے گھر کے باہر کھڑی کر دیتے ہیں. ایک بریک قریب آ رہی ہے جی, بریک لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے واپسی میں جواب دیتے ہیں ہمارے ساتھ.